اب دستار بندی یہ محض ایک کپڑا پہننے کا نام نہیں ہے جو ان کے سر پر سجایا گیا۔ دستار بندی یہ سنت رسول ہے، اور اسی سنت رسول کی وجہ سے اللہ رب العزت بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ دستار بندی جو آپ نے پہنی ہے، ان حفاظ کرام نے جو دستار بندی پہنی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ حافظ قرآن ہو گئے، اب قرآن مجید کو پڑھنا نہیں۔ تو حافظ قرآن کی شان میں جو باتیں ہیں اس پر عمل بھی کرنا ہے کہ قرآن مجید ہم سے چاہتا کیا ہے، اور قرآن مجید ہم نے جو پڑھا ہے اس کا ہم نے آگے کرنا کیا ہے۔ تو یہ دستار بندی کا کپڑا جو آپ نے پہنا ہے، اگر ہم قرآن مجید پر عمل کریں گے تو یہ ہمارے لیے سنت بنے گا۔ اگر ہم قرآن مجید پر عمل نہیں کریں گے تو یہ دستار جو ہم نے اپنے سر پر رکھی ہے یہ محض ایک بوجھ ہے، کیونکہ یہ کپڑا اپنے سر پر سکھ بھی رکھتے ہیں لیکن وہ قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے، ان کے سر پر یہ بوجھ ہے۔ اور حافظ قرآن جب یہ دستار اپنی سر پر رکھتا ہے تو یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو میرے عزیز طلبہ، کہ آپ نے جو اپنی دستار سر پر رکھی ہے تو آپ نے اپنے ماں باپ کی عزت کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنے اساتذہ کی عزت کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنے بزرگ و اسلاف کی عزت کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ دستار یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم جب دور حدیث سے فارغ ہو رہے تھے تو حضرت مفتی محمد حسن صاحب لاہور والے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نے جو سر پر دستار رکھی ہے اس کے بعد آپ کا ایک ایک قدم قیمتی ہے، اس کے بعد آپ کا ایک ایک قدم یہ ایسا ہے کہ آپ ایک قدم کے بعد دوسرا قدم رکھیں تو سوچ سمجھ کر رکھیں، اس وجہ سے کہ آپ اس کے بعد سوچ سمجھ کر قدم رکھیں گے تو یہ قدم بہت سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بنے گا، اور آپ اگر سوچے سمجھے بغیر قدم رکھیں گے تو یہ بہت سارے لوگوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اس لیے کہ ہم جو قدم رکھ رہے ہیں تو یہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم نے قرآن مجید اپنی زندگی میں اپنایا تو لوگ بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، لوگ بھی اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے۔ اگر ہم نے قرآن مجید پر عمل نہیں کیا تو میرے عزیز دوستو، جو طلبہ قرآن مجید یاد کر رہے ہیں ان کے والدین یہ کہیں گے کہ فلانا حافظ ہے، وہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتا، لہٰذا میں بھی اپنے بچے کو حفظ نہیں کروا رہا۔ فلانا حافظ ہے، وہ اپنے استاد کی قدر نہیں کرتا، لہٰذا میں بھی اپنے بچے کو قرآن مجید کی حفظ نہیں کرواتا۔ تو میرے عزیز دوستو، اپنے والدین کی عزت کا، اپنے اساتذہ کی عزت کا، اپنے بزرگوں کی عزت کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہم حافظ بن گئے، اب ہم علماء میں شمار ہو گئے، ہم حفاظ میں شمار ہو گئے۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ جو بھی حافظ ہوتا ہے وہ دین اسلام کا ایک ٹھیکیدار بن جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی قرآن مجید حفظ کرے ہمیں اسلام کا محافظ بننا چاہیے۔